سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، مل کے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں سارے نبیوں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر دجا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا۔ جنت کئی لوگوں نے دیکھی ہے، قبلہ شاہ صاحب نے کئی دفعہ دیکھی ہے، شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے بھی دیکھی ہے، میرے بھائی افتخار نے بھی وہ جنت دیکھی ہے، آپ میں سے ہزاروں لوگوں نے دیکھی ہوگی، پر وہ ہے کون سی؟ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ
کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے ایک دعائیہ شعر ہے اور بڑی بابرکت رات ہے آج کی رات میرے نبی کی کسی عاشق کی دعا رد نہیں ہوئی اس کو دعا سمجھ کے پڑھنا ہے مستقل کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے مستقل کی چوکھٹ عطا ہو مستقل کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تجھے کہہ سکوں میں باب جبریل میرا بتا کوئی پوچھے مستقل کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تجھے کہہ سکوں میں کوئی پوچھے تجھے کہہ سکوں میں باب جبریل میرا سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا تم سب اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہر نبی کی شان سبحان پر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ شریف کی 30ویں جلد کی ابتدا میں ایک رسالہ لکھا ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ مصطفیٰ کریم صرف رسول نہیں سارے رسولوں کی بھی سردار ہے اس میں افضلیت مصطفیٰ پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے 10 آیتیں اور 100 حدیثیں اور الحمدللہ رب العالمین یہ پورا رسالہ مجھے حفظ ہے
اگر 10 آیتوں کو میں پڑھوں اور حدیثوں کو پڑھوں اتنا وقت درکار ہے، گھنٹوں لگ سکتے ہیں، مگر جتنا میرے رب کو منظور ہے کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر اپنے معروضات ختم کر دوں۔ افضلیت مصطفیٰ، دیگر میرے نبی کی شان الگ ہے، دیگر انبیاء پہ جو اللہ نے جن جہتوں سے مصطفیٰ کو افضلیت بخشی اس پہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا۔ فرمایا شرف نبوت اور رسالت کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جداگانہ عظمتیں اور ایسی اعجازی شانیں اور امتیازی حیثیتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کے حصے میں بھی وہ جانے نہیں آئیں گے۔ تو شرف نبوت اور رسالت کے حوالہ سے افضلیت مصطفیٰ کی پہلی صورت آیت میثاق کو مستدل بنایا سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آیت پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ مجھے کئی ساتھیوں نے فون کیے کہ یہ قرآن سنانا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یار میں چاہتا ہوں قرآن سن کے ایک دفعہ ایک ایسی سبحان اللہ آپ کہیں۔ ویسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں یار، ہر صاحب میں اسی سٹیج پہ آپ سے خطاب کرتا ہوں، اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کی پاکی اس انداز میں بیان کریں کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے۔ کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں آج پڑھنے لگا ہوں، جو سبحان اللہ کہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ سامع عزیز شان اس آیت کے تحت میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اس آیت میثاق کو بیان کرنے کے لیے فرمان کس کلاتے ہیں؟ امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا۔ جناب والا امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا۔ آپ فرماتے لوگوں آیت میثاق کو توجہ سے پڑھو، مقام رسالت سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کی حلف برداری کی تقریب رکھی، ہر نبی سے فردن فردن حلف لیا، قسمیں اٹھائیں، کس چیز کی؟ مصطفیٰ کے ساتھ وفا نبھانے کی۔ توجہ ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں شان مصطفیٰ دیکھو، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 تمام نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کیا اور جناب والا باقاعدہ حلف برداری کی تقریب رکھی۔ اور حلف کس بات پہ ہے؟ فرمایا آدم تو بھی قسم اٹھا
کہ میثاق کا وعدہ اس وعدے کو کہتے ہیں جس پہ قسمیں لی جائیں، جس پہ حلف لیے جائیں. اے آدم آپ بھی قسم اٹھائیے، اے نوح آپ بھی قسم اٹھائیے، اے شیش آپ بھی قسم اٹھائیے، اے یعقوب جناب والا یعقوب، یوسف و اسحاق آپ بھی قسم اٹھائیے، اے ابراہیم آپ بھی قسم اٹھائیے، اے موسیٰ آپ بھی قسم اٹھائیے، اے عیسیٰ آپ بھی قسم اٹھائیے. سارے نبیوں کو اللہ نے میثاق کے روز اکٹھا کر کے قسمیں لی. فرمایا اے نبیوں یہاں قسم اٹھاؤ. ثم رسول مصدق لما لتؤمنن به کہ جب آخر الزمان بھی محمد الرسول اللہ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بالضرور مصطفیٰ پر ایمان لانا، ضرور بالضرور مصطفیٰ کریم کی قلب اسلام کے لیے مدد و نصرت فرمانا. اب ذرا توجہ کرنا، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، علماء کی موجودگی میں کرنے لگا ہوں. ہر نبی کی نبوت مشروط ہے، آدم علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے. یہ بات ہضم کرنا ایمان ہو تو ہضم ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے، نوح علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت مشروط ہے. ہر نبی کی نبوت مشروط ہے. اور شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما. ملے گی آپ کو بھی نبوت ملے گی، شیش آپ کو بھی نبوت ملے گی، ابراہیم آپ کو بھی نبوت ملے گی، یحییٰ آپ کو بھی نبوت ملے گی، زکریا آپ کو بھی نبوت ملے گی، عیسیٰ و موسیٰ آپ کو بھی نبوت ملے گی. لیکن پہلے یہاں قسم اٹھانی پڑے گی. کس طرح نہ مار رہے ہو؟ سچے کی آمد، دیدار کی آمد، اتھار کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. لبیک سارے بے ترتیبی ہو، نہ تھوڑی آواز ملتی کوئی ہے، نہ تھوڑی سبحان اللہ ملتی کوئی ہے. میں ایک بار مائک تو ہٹ کے آیت پڑھن لگا. نہیں ان دی سبحان اللہ نہیں، نہ یہ اتنا سٹیج بیٹھا، اتنے اجتماع ہزاراں دا اور سبحان اللہ کوئی نہیں. ہن میرا کیڑا قصور جے میں 3 بجے سٹیج تے جناب بیٹھا. یہ جناب میں ہوں سارے میری رینج چاہو. ہوں میں آیت پڑھن لگا سپیکر تو بغیر. ہوں ویدہ میں سبحان اللہ کیڑا کیڑا نہیں آخر. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
تھامنا لوگ آگے اگلے سال سے آئے تو بھی لیٹ سکتے ہیں. یہ ہے مقام مصطفیٰ. ناز کرو اپنے محبوب نبی کے. اللہ نے نبیوں سے حلف لیے. یہ کون کہتے ہیں؟ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا. یہ ہے شان مصطفیٰ اور بیان کر رہا ہے خود خدا. اب بھی آپ کی نہیں آئے گی سبحان اللہ. ہر نبی سے اللہ نے حلف لیے. کس بات کی؟ لیکن ذرا توجہ کرو. ہر نبی کی نبوت مشروط ہے. شرط کیا ہے؟ لما آتے ہی تمہیں کتاب و حکمہ. تمہیں کتاب بھی ملے گی, نبوت بھی ملے گی, حکمت بھی ملے گی, پر شرط یہ ہے جب صادق و مصدق آخر الزمان نبی آ جائے پھر لوگوں کو اپنا کلمہ نہیں پڑھانا, اپنوں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا ہے اور نبیوں خود بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا ہے. توجہ ہے؟ اچھا ادھر میری طرف دیکھیں. عہد ہو گیا, اللہ نے حلف لے لیا. حلف لینے کے بعد سارے نبیوں کو ویسے ہی اللہ اجر فرما دے گا. لیکن عجیب معاملہ ہے. حلف لے لیا, قسمیں اٹھوا لی, بات ختم ہو گئی؟ نہیں, بات ختم نہیں. فرمایا قال اقررتم. کیوں نبیوں تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي. اور مجھ رب کی طرف سے یہ بھاری ذمہ لیا. قالوا اقررنا. ہاں مالک ہم سب نبیوں نے اقرار کیا. بات ختم نہیں. قال فاشهدوا. نبیوں اقرار کر لیا, مالک کر لیا, حلف اٹھا لیا. فرمایا چلو ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا نبیوں مصطفیٰ سے وفا نبھانے کا یہ جو تم نے عہد کیا ہے, اقرار کیا ہے, ایک دوسرے کے گواہ بنے ہو نا, میں بھی ان گواہوں میں شامل ہوں. یہ بڑا نازک مقام ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. اللہ اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے پھر اگلا جملہ اللہ وہ بولتا ہے کائنات کا کوئی کانٹا چھانٹا عالم لے آؤ, اس پہ گفتگو کر کے دیکھے. خدا کی قسم پتا پانی ہو جاتا ہے. اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے. اس آیت پہ گفتگو کون مائی کلال کرے گا؟ ذرا توجہ کرنا. نبیوں سے عہد لیے, حلف اٹھوائے, اقرار کروائے, ایک دوسرے کو گواہ بنایا, خود بھی گواہوں میں شامل ہو کے پھر فرمایا فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. ہون جڑے اس گل تو پھریا. ہائے ہائے کاش کہ یہ خطاب کم از کم 11 بجے ہوتا تو یہ سبحان اللہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نہ کہتے. سنو مقام مصطفیٰ کیا ہے, شان مصطفیٰ کیا ہے. اللہ نے سارے نبیوں سے عہد بھی لیے, قسمیں بھی اٹھوائی, بات ختم نہیں کی. کان اقررنا. نبیوں اقرار کیا, مالک کیا. فرمایا میری طرف سے بھاری ذمہ لیا, مالک لیا. فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن گئے. فرمایا میں بھی گواہوں میں شامل کر کے پھر فرمایا فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. اب جو اس عہد سے پھرا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق ہے. فاسق بمعنی کافر ہے کیونکہ مصطفیٰ سے پھرنے والا. لیکن بات بڑی عجیب ہے.
یہ اللہ نبیوں سے اقرار کروا کے، نبیوں سے عہد لے کے، نبیوں سے قسم اٹھوا کے، نبیوں سے جناب والا، نبیوں کو ایک دوسرے کے گواہ بنا کے، خود اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے کہتے ہیں فمن تولی بعد ذلک۔ خبردار کبھی یہاں چونکہ چنانچہ کے چکر میں نہ پڑنا، سبحان اللہ، کیونکہ نبیوں کی عزت پہ بھی حرف نہیں آنا چاہیے۔ پھر وہ مالک تو بے نیاز ہے، سبحان اللہ، وہ تو بہت نازک معاملہ ہے، سبحان اللہ، لیکن عجیب بات ہے اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے کہتا ہے فمن تولی بعد ذلک۔ نبیوں نے عہد کیا میرے سامنے، حلف اٹھایا میرے سامنے، اقرار کیا میرے سامنے، مصطفیٰ سے وفا نبھائیں گے۔ جب اقرار کر لیا، اب جو یہاں سے پھرا، سبحان اللہ، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ اور پھر نبیوں نے اس وفا کو نبھایا، اس عہد کو نبھایا۔ کوئی ایک بھی نبی نہیں گزرا جس نے محفل سجائی ہو اور مصطفیٰ کا ذکر خیر نہ ہو، اور مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے نہ ہو۔ ثم جاءکم رسول، اس کو نبھایا نبیوں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ پتہ ہے؟ یا رب بحق محمد لما غفرت لی، 20 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، بلکہ 50 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، اور دیے بھی ہیں، یوٹیوب پہ چیک کر لیں۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ نبیوں نے آرزو کی ہے مصطفیٰ کی، تمنائیں کی ہے مصطفیٰ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مالک یہ امت مصطفیٰ کے اوصاف ہے تو مجھے بھی امت مصطفیٰ میں رکھ۔ وہ محبت والے نے بڑی حسین بات کی، سنا دوں؟ سبحان اللہ، آرزو آدم عیسیٰ تمہاری کی ہے، آرزو آدم عیسیٰ، یا نبی اللہ، آرزو آدم عیسیٰ تمہاری ہے، آرزو آدم عیسیٰ تمہاری کی ہے، آرزو آدم عیسیٰ تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو، وقت اقتضا آرزو 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 آدم عیسیٰ تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا ہو، کوئی سانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، کوئی سانی ہے تیرا نہ خدا
ایسے ہی یکتا تم ہو میرے بھائی افتخار بڑی ٹکٹکی لگا کے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ 3 بجے اور اتنی آواز آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے یہ ہے ثم جاءکم رسول فرمایا جب میرا مصطفیٰ آ جائے جو صادق بھی ہے مصدق بھی ہے جب وہ آ جائے تؤمنون النبی مصطفیٰ کا ایمان یہاں میرے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ امام کا جو عہد ہوتا ہے نا وہ قوم کا عہد ہوتا ہے تو یہ توجہ کر اور میں اس آیت سے صرف یہ ثابت نہیں ہوا کہ مصطفیٰ سارے نبیوں کے نبی ہیں اور میں مصطفیٰ فقط نبیوں کے نبی نہیں بلکہ مصطفیٰ اپنی امت کے بھی نبی ہیں ہر نبی کے بھی نبی ہیں اور ہر نبی کے ہر امتی کے بھی نبی ہیں کیوں؟ میں جامع ترمذی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صفحہ 679 متى وجبت لك النبوة یا نبی اللہ کب کے نبی ہے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد فرمایا لوگوں آدم ابھی روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تخلیق کے مراحل میں تھے میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں منصب نبوت پر فائز تھا آن حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث اپنے معنی حقیقی پہ ہے مصطفیٰ کریم ہر نبی کے جس طرح نبی ہیں ہر نبی کے ہر امتی کے بھی نبی ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم اصل الاصول ہیں مصطفیٰ رسولوں کے حصول ہیں میں جو امتیوں کو نسبت انبیاء اور رسول سے ہے انبیاء اور رسول کو وہ نسبت سید الکل سے ہے اللہ نے امتوں کو حکم دیا کہ نبیوں کے غلام بن جاؤ اور نبیوں کو حکم دیا مصطفیٰ کے درمیدہ بن جاؤ فرمایا سنا ہر نبی مصطفیٰ کا طفیل ہے مقصود اصلی ذات مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق استاد محترم صاحب نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق کیا بات ہے یہ کم نہیں ہونا چاہیے یا تو نعرہ رسالت پہ بات ختم حضور ہے تو سب ہے اگر آگے لگانا ہے تو پھر نعرہ تحقیق بھی لگائیں نعرہ حیدری بھی لگائیں آج بڑا عجیب سلسلہ ہے کہیں نعرہ تحقیق لگتا ہے نعرہ حیدری میں سو جاتے ہیں کہیں نعرہ حیدری لگتا ہے نعرہ تحقیق میں سو جاتے ہیں ہم سنی ہیں کام سنیوں والے کیا توجہ فرماؤ میں کیا عرض کر رہا تھا سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد آیت میثاق کے بعد مصطفیٰ کریم کی سیادت تامہ اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی اللہ نبیوں سے آج رہا اور امام تقی الدین سبکی یہی وَإِذَا قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ امام تقی الدین سبکی جیسے محدث نے اس ایک آیت کو سامنے رکھ کے پوری کتاب لکھ دی التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ سبحان اللہ اور اس کتاب کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا کمال کلام لکھ دیا سبحان اللہ لیکن اگر وہ سنی ہو کہ نہ بولے تو مجھے تکلیف ہوگی وہ کلام کون سا ہے سبحان اللہ سب سے اولا وہ اعلیٰ
سب سے اولا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں 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 نور بولے کہ آیا ہمارا نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا خبر کتنے تارے کھلے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات جن کی تلووں کا دھواں ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات جن کی تلووں کا دھواں ہے آب حیات جن کی تلووں کا دھواں ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا نعرہ تکبیر
حیدری نعرہ تحقیق استاد محترم صاحب توجہ کرو شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے افضلیت مصطفیٰ کی پہلی صورت بیان کی ہے. آئیے اب دوسری صورت پڑھ دو. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تیسری جلد فرماتے ہیں شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے افضلیت مصطفیٰ کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے. سبحان اللہ. مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص مکان کے لیے، مخصوص قوم کے لیے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ نوح علیہ السلام تمام نسل انسانی کے نبی ہیں؟ نہیں، اپنی قوم کے لیے نبی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا شعیب علیہ السلام مدین والوں کے لیے نبی. تو ہر نبی مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے. اور ذات مصطفیٰ قرآن پڑھنے لگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے اپنے محبوب نبی کو تمام نسل انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میرے مصطفیٰ کی جو نبوت ہے وہ مخصوص علاقے کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، مخصوص افراد کے لیے نہیں، تمام نسل انسانی کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. مصطفیٰ کریم کو اللہ نے رسول بنایا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا یُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. ہر نبی مخصوص قوم کا نبی اور میں ہر ایک کے لیے نبی. سبحان اللہ. إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے تمام جہانوں کے لیے مجھے رحمت بھی بنا کے بھیجا، ہدایت بھی بنا کے. وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ وَالْأَخْضَرِ. میں کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر. یہ بھی مصطفیٰ کریم کی خصوصیت ہے. اور شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے تیسری صورت جو سیدی اعلیٰ حضرت لاتے ہیں وہ کون سی ہے؟ فرمایا توجہ کرنا. فرمایا اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا نا نام لے کے پکارا. اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا نام لے کے پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. جس نبی کو رب نے پکارا نام لے کے. پر یہ بھی مصطفیٰ کریم کا شرف ہے، کہیں بھی رب نے یا محمد نہیں کہا. پورا قرآن اٹھا لو، یا رسول اللہ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. جس طرح اللہ جب بھی کسی نبی کو پکارتا نام لے کے پکارتا، اسی طرح کوئی بھی امتی اپنے نبی کو پکارتا تو وہ بھی نام لے کے پکارتا. یا نوح قد جادلتنا
أأنت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. امتی بھی جب اپنے نبیوں کو پکارتے نام لے کے مگر مصطفیٰ کریم کا یہ شرف ہے، شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے سیدی اعلیٰ حضرت اسی تیسری جلد تجلی الیقین بین نبینا سید المرسلین آپ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کا شرف ہے. اللہ بھی مصطفیٰ کو پکارتا ہے، القابات سے پکارتا ہے، اور جب امت کی باری آئی تو فرمایا میرے نبی کے امتیوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا. مصطفیٰ کو ایسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے. سبحان اللہ. مالک کیسے پکارے؟ فرمایا میں مالک ہوں مصطفیٰ کا بھی اور تمہارا بھی خالق ہوں. جب میں مصطفیٰ کو نام لے کے نہیں پکارتا تم کون ہوتے ہو نام لے کے پکارنے والے؟ میں بھی جب القابات سے پکارتا ہوں تم بھی القابات سے پکارو. اس لیے حضرت امام بہقی، حضرت علقمہ، حضرت اسود، حضرت امام ابو نعیم، حضرت سعید بن جبیر، حضرت امام حسن بصری سب کی تصریحات موجود ہیں. لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ. تمام ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ یا محمد نہ کہا کرو، یا رسول اللہ کہا کرو، یا نبی اللہ کہا کرو. اور صفحہ 157 پہ 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے جو لفظ لکھا فرمایا اہل زمانہ اکثر اہل زمانہ اس مسئلہ سے بیگانہ ہے، یہ مسئلہ نہایت واجب الحفظ ہے. اس کو دماغ میں بٹھا لو کہ یا محمد کبھی نہیں کہنا، یا رسول اللہ کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے. امام زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن حدیثوں میں مصطفیٰ نے خود یا محمد کے لفظ ایڈ کیے، جس طرح سنن ابن ماجہ کے 100 کی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا انی اسألک توجہ لی کبھی محمد نبی الرحمہ یا محمد انی کا توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضر قضا اللہ مجب وفیہ. اس آیت میں یا محمد کے لفظ خود میرے نبی نے اپنے صحابی کو سکھائے، اور پھر حضرت ابوبکر شبلی کا جو واقعہ ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کے لفظ ہیں. امام زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ اسی 30ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے 157 پہ اعلیٰ حضرت امام زین الدین مراغی کا حوالہ لا کے فرماتے ہیں، فرمایا جس جگہ مصطفیٰ کریم نے خود اپنے طور پہ یا محمد کے لفظ ایڈ کیے ہیں وہاں امتی کو چاہیے کہ وہ یا رسول اللہ کے لفظ لکھے، یا رسول اللہ کے لفظ کہے، یا رسول اللہ کے جناب والا ترانے علاقے. نہ مسجد پہ یا محمد لکھنے کی اجازت ہے، نہ دکان پہ یا محمد لکھنے کی اجازت ہے. اگر لکھنا ہے تو یا اللہ یا رسول اللہ لکھو، دکان پہ لکھنا ہے یا اللہ یا رسول اللہ لکھو، یا محمد کہہ کے نہیں. ارے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بیٹے کو اجازت نہیں کہ وہ باپ کا نام لے کے پکارے تو امتی کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کو نام لے کے پکارے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بھی شرف مصطفیٰ، یہ بھی عظمت مصطفیٰ. اور اعلیٰ حضرت اسی رسالے میں ایک اور صورت بھی لکھتے ہیں، فرمایا دیکھو تھک گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ہے ویسے ایک گل دا سمجھو ایک ٹکٹ دا تو میں حقدار ہاں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. بھئی میں دستبردار ہونا جی اس طرح توجہ کوئی نہیں. آئے سبحان اللہ. ہم بھائی افتخار صاحب کی ڈیوٹی سب سے لمبی ہوتی ہے، توجہ کرنا. آئے سبحان اللہ. بڑا اہم مسئلہ بیان کیا قبلہ شاہ صاحب کی عدم موجودگی میں، دل کر رہے ہیں اس کو پرت کی پھر بیان کروں لیکن ٹائم نہیں ہے. اگلی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اسی تجلی الیقین بین نبینا سید المرسلین. ایک اور صورت بھی شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے افضلیت مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے. کیا وہ کون سی صورت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا لوگو جب بھی کسی نبی پر اعتراض ہوا سبحان اللہ. جواب نبی نے دیا. سبحان اللہ. مثال کے طور نوح علیہ السلام پہ قوم نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں،
انک لفی ضلالک وہ بھی ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا قال انک، وہ کس طرح آیت ہے؟ اگر علماء بیٹھے حضرت نوح علیہ السلام نے آگے فرمایا قال انک لفی ضلالک القدیم، نہیں وہ کیا ہے وہ اگر حافظ بیٹھے تو ذرا رہنمائی فرما دیں. اچانک وہ ذہن سے اتر چکا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے گمراہی سے کیا لینا دینا، کیا علاقہ، میں تو اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام پہ اعتراض ہوا تو جناب گواہی کس سے رب نے دلوائی؟ بولو نا بچے سے. بھائی حضرت مریم پہ اعتراض ہوا، رب نے گواہی کس سے دلوائی؟ لیکن جب مصطفیٰ پہ اعتراض ہوا مشرکین نے کہا لست مرسلا، اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن انک لمن المرسلین. مشرکین نے کہا یہ رسول نہیں، اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول. مشرکین نے کہا انت شاعر، اللہ نے فرمایا علمناہ الشعر، ہم نے تمہیں شعر سکھایا ہی نہیں. انہوں نے کہا مصطفیٰ کریم کو مجنون کہا، رب نے پوری سورہ قلم نازل فرما دی. سبحان اللہ. اور سورہ قلم میں صرف وما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں فرمایا، مصطفیٰ کی کئی شانیں بیان کر کے جس نے مجنون کہا پھر جو اس کو رگڑا دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسا رگڑا ہے کہ اس پہ جناب والا ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے بیان کرنے کے لیے. تو جس نبی پر کسی نے اعتراض اٹھایا، صفائی میں خود نبی بولا، لیکن اگر مصطفیٰ پہ اعتراض اٹھایا گیا تو جواب کس نے دیا؟ رب ذوالجلال نے. اور صرف یہاں تک نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ بھی شان رسالت ہے، اگر مصطفیٰ کے گھر والوں پہ اعتراض ہوا تب بھی جواب رب نے دیا. سبحان اللہ. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پہ جب جناب والا حرف گیری کی گئی تو رب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی میں 17 آیتیں نازل کی. صرف ایک آیت تطہیر نہیں، 22ویں جلد کی جناب والا سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صرف یہ اہل بیت کے لیے نہیں. اور اس کا بھی اول مصداق کون ہے؟ اس کا اول مصداق کون ہے؟ افسوس تو یہی ہے کہ آج خطیب بھی مطالعہ نہیں کرتے. اس کا اول مصداق ازواج مطہرات ہے. انما یرید اللہ، میرا پورا 2 گھنٹے کا اس کا خطاب یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لیں. پیچھے سے 5 آیتیں ملاؤ، آگے سے بھی 2 آیتیں ملاؤ، بیچ میں یہ آیت تطہیر، پھر دیکھو سیاق و سواد کیا ہے اور شان نزول کیا ہے. یہ اتری کیوں ہے؟ یہ ازواج مطہرات کے لیے اتری. اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا، اللہ نے یہ آیت تلاوت کی حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے، اللہ نے آیت تطہیر تلاوت کی ام المومنین ام سلمہ کے لیے، ام المومنین حضرت میمونہ کے لیے، ام المومنین حضرت زینب جناب والا بنت ریحانہ کے لیے، ام المومنین حضرت ماریہ کے لیے، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کے لیے، دیگر ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے آیت تطہیر تلاوت کی. تو پھر ہم یہ آل سنت آیت تطہیر سید ہزارہ پاک کے لیے کیوں پڑھتے ہیں، مولا علی کے لیے کیوں پڑھتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب سنو. جب یہ آیت نازل ہو چکی، اور یہ میں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں، کسی مولوی کا ہاضمہ خراب ہو یا کسی پیر کا ہاضمہ خراب ہو، سیالوی میدان کا بندہ ہے. یہ ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی ہو چکی، پھر ان نبوس کرسی کے لیے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب سنتے جاؤ. اللہ نے اس آیت کو تلاوت کیا ازواج مطہرات کے لیے، جب نازل ہو چکی میرے نبی وہاں سے اٹھے. اب حدیث قصہ پڑھیے. میرے نبی گئے ام المومنین ام سلمہ کی حجرے میں، فرمایا علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. ان کو چادر میں لے کے ان کے لیے پھر مصطفیٰ نے یہ آیت تلاوت کی. رب نے تلاوت کی ازواج مطہرات کے لیے، مصطفیٰ نے تلاوت کے لیے فاطمہ زہرا کے لیے، مولا علی کے لیے، مولا حسن مولا حسین کے لیے، جو ازواج مطہرات
تطہیر کو نہیں مانتا وہ اللہ کا منکر ہے. جو مولا حسن، مولا حسین، مولا علی سید زہرا کی تطہیر کو نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کا. اور اس تطہیر کا معنی معصوم بھی نہیں. اس تطہیر کا معنی معصوم نہیں. معنی کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میں نے کہا رجس سے مراد کیا ہے؟ رجس سے مراد ہے دنیا کی محبت. رجس سے مراد ہے دنیا کی حب جاہ، دنیا کی حب، دنیا کی قدر و منزلت کا جناب والا لالچ اور طمع. فرمایا اس سے میں نے اہل بیت کو پاک کر بھئی ہمارے لکیر کے فقیر اس تطہیر سے معصومیت لیتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا واسطہ یاد پڑھ لو اپنے بزرگوں کو. بات سمجھئے کہ نہیں ہے؟ ہاں اللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ عائشہ پہ اعتراض ہوا، جواب کس نے دیا؟ سیدنا صدیق اکبر پہ اعتراض ہوا، جواب کس نے دیا؟ بولتے کوئی نہیں. پڑھ دوں سورۃ اللیل آیت نمبر 17 پڑھ دوں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. جب میرے صدیق نے مال خرچ کیا، غلاموں کو خریدا، تو مشرکین مکہ نے کہا کسی پر احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا صدیق اکبر پر کسی کا احسان نہیں کہ احسان بدلے، احسان چکانے کے بدلے میں مال خرچ کر رہا ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. واہ میرے صدیق تیری طہارت کو کیا کہنے. اتقا کا ٹائٹل بھی تجھے رب نے سونپ دیا، اور اس کے باوجود صدیق وہ ہے جس کی ذات کی طہارت تو کجا، صدیق وہ ہے جس کے مال کی طہارت میرا رب بیان کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے مال کی طہارت میرا رب بیان کرتا ہے. اللہ پوچھو میرے امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الاسنا، آپ سے پوچھو کہ حضور آپ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی وجہ ہے اس کی؟ وجہ ہے؟ بھائی سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، میرے مولا علی بھی پیچھے کھڑے ہیں، مولا حسن بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، مولا حسین بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں. مولا علی بتائیے آپ کیوں پیچھے کھڑے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ایک ریفرنس پیش کروں. امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس، امام ابن عساکر کا ریفرنس، امام دار قطنی کا ریفرنس، السوائق المحرقہ کا ریفرنس، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق 28ویں جلد کا صفحہ 172 اور 73 کا ریفرنس. سبحان اللہ. ابن قبا نے پوچھا مولا علی سے، خلافت مولا علی کی ہے، امامت مولا علی کی ہے، مسلح مولا علی کے پاس ہے، اقتدار مولا علی کے پاس ہے، فوج مولا علی کے پاس ہے. اب مولا علی کی خلافت کے زمانے میں یہ سوال اٹھایا گیا، مولا علی بتائیے یہ ابو بکر و عمر کو خلیفہ کیا مصطفیٰ کریم نے بنایا؟ خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے، یہ وہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ یا آپ کی رائے تھی؟ مولا علی نے فرمایا بل رأی رأیتہ، ابو بکر عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا، ہم نے مشاورت سے ان کو خلیفہ بنایا. اب مولا علی کی بات سننا ذرا دل کے کان لگا کے. مولا علی نے فرمایا مجھ سے سوال کرنے والے، اگر مصطفیٰ مجھے خلیفہ بلا فصل بناتے نا تو میں تلوار لے کے ابو بکر و عمر کے ساتھ جنگ کرتا، کبھی ان کو ممبر پہ جست نہ کرنے دیتا، حضور کے فرمان کے خلاف نہ کرنے دیتا. ایک بات. دوسری بات مولا علی نے یہ فرمائی کہ سنو، جب مصطفیٰ کریم اس خاص کیفیت میں تھے میں پاس موجود ہوتا تھا، حضور آپ ہوتے تھے، کیا اذان ہوتی تھی؟ مولا علی ہوتی تھی. مولا علی فرماتے ہیں جب اذان ہوتی تھی میں پاس موجود ہوتا تھا، غیب تو نہیں ہوتا تھا. مجھے مصطفیٰ کیوں نہیں فرماتے کہ علی جا کے مصلی پہ نماز پڑھاؤ؟ کیوں فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے.
اب ذرا توجہ کرنا، مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ معاملہ صدیق اکبر سے پھیرنا بھی چاہا کہ یا نبی اللہ میرے باپ ابو بکر آپ کی عدم موجودگی میں بڑے نرم دل نے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ پھر ام المومنین ام حفصہ نے بھی یہی فرمایا۔ توجہ کرنا، میں یہ بات بڑے ڈیوٹی کی چوٹ پہ کرنے لگا ہوں، قیامت کے آخری دن تک کے لیے چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ علی کو مصلی پہ کھڑا کروں، رب نے فرمایا نہیں، مصلی پہ صدیق کھڑا ہوگا۔ صدیق اکبر کی موجودگی میں کسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، یہ مولا علی نے بھی فرمایا۔ اب ذرا توجہ کرنا، کیونکہ فریدی صاحب نے اہل بیت کی شان میں 2-4 حدیثیں پڑھ دی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے امام کی شان میں 2-4 حدیثیں پڑھ دوں۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سننا، تو ٹھیک ہے مولا علی یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ مصطفیٰ نے ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، مگر وہ خلیفہ کیسے بنے؟ مولا علی پتہ کیا فرمایا؟ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، فرمایا جب مصطفیٰ کریم پردہ کر گئے ہم نے اپنے امور میں اور فکر کیا، تذکر و تدبر کیا کہ کون ہے جو مصطفیٰ کا جانشین بن سکتا ہے، کون ہے جو خلیفہ بلا فصل بن سکتا ہے، کون ہے جو حضور کی نیابت کا حقیقی معنوں میں اس وقت جانشین بن سکتا ہے۔ تو مولا علی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے، فرمایا فخرنا لدنیانا مردیہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی فرماتے ہیں جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارا دین کا امام بنایا، اس ابو بکر کو ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے چن لیا۔ جو ہے اب مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ کانت الصلاۃ عظیم الاسلام وقوام الدین، فرمایا تو نماز کی امامت کو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا یہ تو مولا علی فرما رہے ہیں، فرمایا یہ تو دین کے احیاء کا نام ہے، دین کی اقامت کا نام ہے، دین کی بزرگی کا نام ہے، اسلام کی عظمت کا نام ہے۔ فبایعنا ابا بکر، مولا علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی، فکان لذالک اہلا، فکان لذالک اہلا، فرمایا ابو بکر اس کے اہل تھے، لم یختلف علیہ منا اثنان، فرمایا ابو بکر کو خلیفہ بنانے میں ہم میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، فادیت الی ابی بکر حقہ وعرفت له طاعته، مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مان کے ان کے ہاتھ میں علی نے بیعت کر کے ابو بکر کو ان کا حق دیا اور ان کی اطاعت کو علی نے اپنے آپ پر لازم جانا۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک نئی قوم نکلی ہے جو کہتی ہے ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں، باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اگر ظاہری خلافت کی کیا بیعت کی ضرورت ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا باطنی خلافت کی بیعت کی ضرورت ہے نا؟ کہا جی۔ میں نے کہا جتنے آستانے ہیں اگر بیعت بیچ میں سے نکال دو آستانے بچتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا بیعت پہ سارے آستانے کھڑے ہیں؟ کہا جی۔ میں نے کہا یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ مولا علی نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی، اب تو ثابت کر کہ روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے۔ اب ابو بکر نے کیا مولا علی کی بیعت کی؟ سبحان اللہ۔ تو قیامت کی صبح تک یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر مجھے بتا کہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ مولا علی سے چلا، سلسلہ نقشبندیہ کس سے چلا؟ صدیق اکبر سے چلا۔ اگر صدیق اکبر نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تو سلسلہ نقشبندیہ ویسے ہی اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ کوئی نہیں آیا؟ بات سمجھ آئیے؟ آج کے پیر صاحب کا خلیفہ روحانی خلیفہ ہے اور ابو بکر مصطفیٰ کا خلیفہ روحانی خلیفہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لمحہ پا کے بندہ تیری تشریف کو ٹیک۔ سنا محی الدین ابن عربی وحدت الوجودیوں کے امام، ان کی فتوحات مکیہ 73واں باب کھولو۔ کون ہے محی الدین ابن عربی جس کو شیخ اکبر قبلہ عالم کی امیر علی شاہ کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو شیخ اکبر کون ہے؟ انہوں نے 73ویں باب میں لکھا، فرمایا بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا، باطنی خلافت سے بھی نوازا۔
فرمایا وہ کون ہے جس کو ظاہری خلافت سے بھی نوازا باطنی خلافت سے بھی نوازا؟ فرمایا اس میں پہلا نام ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا علی کا ہے، پانچواں حسن کا ہے، چھٹا معاویہ بن یزید، ساتواں عمر بن عبدالعزیز، آٹھواں متوکل باللہ، واڑی ان اتو گزردی پہ یہ ساری چیز۔ یہ جعفر قریشی نہیں سنانی ہے، یہ غفران سیالوی سنا رہا۔ بات سمجھئے کہ نہیں آئیے؟ تو چار حدیثہ رٹ کے آنکھیں بند کر لیتے ہو، پورے دین کو پڑھو پھر ممبر پہ بیٹھو۔ ہر طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے، ہر فتنے کا سدباب ہونا چاہیے۔ ذرا توجہ کرو، محبت سے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ ایک اور میں بات کرنے لگا ہوں، جو صرف ڈھولکیوں پہ ناچنے والوں کا نعرہ سن کے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر تو ہمیں بزرگوں نے بتایا، 1400 سال سے سن رہے ہیں۔ اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو سر پہ قرآن رکھ کے بتا دوسرا نمبر کس کا؟ 1400 سال کتابوں کو کھنگال، تیرے جب و دستار کو میں نہیں دیکھوں گا، تیرے استانے کو میں نہیں دیکھوں گا، تیرے خطابات کو میں نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا 1400 سال دین کو۔ اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے دوسرا نمبر بتا کس کا ہے، تیسرا نمبر بتا کس کا ہے، چوتھا نمبر بتا کس کا ہے، تو ٹانگیں اوپر بھی کر لے تجھے کوئی کتاب نہیں ملے گی کہ اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو دوسرا کس کا ہے۔ ہاں، زمین پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی بارگاہ سے لے کے قبلِ عالم کی میر علی شاہ تک ہر تحریر پڑھ لے، پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی۔ سبحان اللہ۔ سمجھئیے کوئی نہیں آئی؟ اس پہ تو میں دلائل دے نہیں رہی ہے کہ پہلے نمبر کیڑا وگرنہ میں لینا لا دے بات قرآن میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ذرا توجہ کرنا۔ سنندار کتنی پڑھیے، السوائق المحرقہ پڑھیے، اور غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کے سوا 471 پڑھیے۔ مولا علی خود مصطفیٰ کے پاس گئے اور عرض کیا استخلف علینا، یا نبی اللہ ہم پر اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دیجئے۔ حضور فرمایا لا، نہیں، ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا اس امت کے ساتھ تو اس کو تم پر والی بنا دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ علی، اب اگلی بات، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر۔ مولا علی فرماتے ہیں، خود مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی جانی اور ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مولا علی ہیں، اور موجم الکبیر کی حدیث پڑھو، مولا علی راستے میں کھڑے ہیں، مولا علی کو کوٹ کر رہا ہوں، مولا علی راستے میں کھڑے ہیں، ایک شخص مصطفیٰ کو اونٹ بیچتا ہے، واپس جاتا ہے، مولا علی نے پوچھا سنا اونٹوں کی قیمت وصول کر لی؟ نہیں مولا علی۔ کیوں؟ کہا مصطفیٰ کریم نے فرمایا ادھار ہے۔ کہا اچھا یہ مصطفیٰ نے بتایا کہ میرے بعد کون ادھار دے گا؟ نہیں مولا علی۔ مولا علی نے فرمایا واپس جا مصطفیٰ کریم کی خدمت میں عرض کر یا نبی اللہ اگر آپ کو نہ پاؤں، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ کے بعد کون ہے جو اس اونٹوں کی قیمت دے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر۔ مولا علی نے فرمایا پھر واپس جا عرض کر یا نبی اللہ ابو بکر کو کوئی حادثہ ہو جائے پھر ان اونٹوں کی قیمت کون دے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر۔ مولا علی نے فرمایا پھر واپس جا عرض کر یا نبی اللہ عمر کو کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر اب جملہ میں بولنے لگا ہوں، عمر کا نام سن کے جس نے سبحان اللہ کہی اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ جب اس نے کہا یا نبی اللہ اگر عمر کو کوئی حادثہ ہو گیا پھر میری قیمت کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وَيْحَكَ إِذَا مَاتَ عُمَرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ۔ فرمایا تجھ پہ افسوس ہے جس دن میرا عمر مر گیا، اگر تو مر سکے تو تو بھی مر جا۔ جو ہے ذرا پڑھو بخاری شریف، بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب المردہ صفحہ 846 اور دوسری جلد کتاب المردہ صفحہ 846 اور بخاری شریف کی ہی دوسری جلد کتاب الاحکام باب الاستخلاف صفحہ 1072
لکھ لو نوجوانوں، یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، کتاب المردہ ہے، صفحہ 846 ہے، اور بخاری شریف کی ہی دوسری جلد ہے، کتاب الاحکام ہے، باب الاستخلاف ہے، صفحہ 1072 ہے، اور غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق کا صفحہ 476 ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ادعی لی اباکا و اخاکا حتی اکتب کتابا، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھی بلا لے، اپنے بھائی کو بھی بلا لے، میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنٍّ، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، وَيَقُولُونَ قَائِلٌ، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے انا اولا، کہ میں حضور کا جانشین ہوں، میں حضور کا جناب والا خلیفہ بلا فصل ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ مانے گا کسی کو، نہ مومن مانے گے کسی کو۔ مصطفیٰ کی نیابت پہ اللہ بھی فرمائے گا ابو بکر، مومن بھی کہیں گے ابو بکر۔ پھر مسند احمد کے لفظ سنیے، میرے نبی دعی فرمائے ٹھہر جا نہ بلا، معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو کے ابو بکر کے بارے میں اختلاف کریں۔ ابو بکر وہ ہے جو مصطفیٰ کے باطنی طور پہ بھی خلیفہ بلا فصل ہے، ظاہری طور پہ بھی، اور خود مولا علی نے ان کو دین کا امام بھی فرمایا اور دنیا کا امام بھی فرمایا۔ اور ہم ہیں سنی، اور سنی کون ہوتا ہے؟ وہ پہلے والا ٹکڑا وہ میں نے بیان کرنا تھا لیکن فریدی صاحب بیان کر گئے، ان کی وہ تقریر آخری حصہ وہ لے لیں، میری تقریر کا آخری حصہ یہ لے لیں، پوری سنیت اکٹھی ہو گئی۔ ان کی تقریر کا آخری حصہ کیا تھا کہ جو آل بیت کی دل میں محبت نہیں رکھتا وہ بھی دل بے ایمان ہے، اور میری اس تقریر کا یہ حصہ آخر کا یہ ساتھ ملا لو، جو صحابہ کی دل میں محبت نہیں رکھتا وہ بھی بے ایمان ہے، جو آل بیت کا ذکر سنے خوش ہو اور صحابہ کا ذکر سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو وہ بھی بے ایمان، جو آل بیت صحابہ کا ذکر سن کے خوش ہو اور آل بیت کا ذکر سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو وہ بھی بے ایمان۔ سچا مومن وہ ہے جو میرے نبی کی ذات ہو، حضور کی بات ہو، حضور کے اقوال ہو، حضور کے افعال ہو، میرے نبی کا نسب ہو، میرے نبی کی نسبت ہو، میرے نبی کے والدین کریمین ہو، میرے نبی کی ازواج ہو، حضور کی ازواج سے ہونے والے میرے نبی کی آل پاک ہو، میرے نبی کے اصحاب پاک ہو، میرے نبی کی طرف منسوب اشیاء ہو، اشخاص ہو، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت کا دل سے حیا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں۔